ہم تو فرقوں سے نکل کر باہر آ گئے ہیں، اپنے گھر والوں کو کیا کریں، کوئی طریقہ کار؟ اس کے اوپر میری ویڈیو ہے مجلس نمبر 50، انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا. اس میں نے سارے جو جنہوں کہتے ہیں نا گدڑ سنگیاں، سارے ٹوٹکے، ٹھیک ہے، جگاڑ انگلش میں جو لفظ استعمال، وہ سارے بتائے ہیں کہ کس طریقے سے بات پہنچانی. تھم رول یہ ہے کہ گھر والوں کو آپ نے صرف وہ بات بتانی ہے جو وہ سننا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کی غلط نظریات، نہیں، جو ٹاپک وہ سننا چاہتے ہیں. مثلا محرم میں وہ یزید اور حسین کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو کریں. محرم میں آپ میلاد تو نہ لے کے بیٹھ جائیں. میلاد کے مہینے میں میلاد ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو کریں. ان کو بتائیں یہ کب مروجہ طریقہ شروع ہوا ہے. ایک بات ہی کریں گے نا ٹھوس ہو جائیں گے. ان کو کہیں جی مولا علی 5 سال تک کوفے میں رہے ہیں، بتائیں جو وہ 5 سال میلاد کا جلوس نکالتے تھے وہ مانے خصوصی کون ہوتا تھا؟ نہ جو عمار بن یاسر پڑھتے تھے یا محمد بن انفیہ پڑھتے تھے یا حضرت حسن بن علی منقبت پڑھتے تھے. تو اس طریقے سے تو کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں ہوا. تو کہیں جی ہم تو مولا علی کے ساتھ ہیں، جو کچھ انہوں نے کوفے میں جس طرح میلاد منایا میں نے ویسے میلاد منانا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے وہ کیا جواب دیں گے؟ کیا اس زمانے میں جھنڈے نہیں ہوتے تھے؟ جنگوں میں جھنڈے نہیں ہوتے تھے؟ حضرت علی نے جھنڈا اٹھایا ہوتا تھا. تو پھر جھنڈے تو لگائے جا سکتے تھے نا. کوئی محفل قرات، کوئی محفل نعت. تو جو ٹاپک اس وقت چل رہا ہو نا وہ ڈسکس کریں. اگر آپ اپنی مرضی کا ٹاپک تلنے کی کوشش کریں گے نا کسی کے دماغ کے اندر تو میرے بھائی اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا، کیونکہ وہ اس میں سیریس ہی نہیں ہے. جو وہ سننا چاہتا ہے، مثلا اکثر آپ کو جو اگر آپ کے ماں باپ بریلوی ہیں نا تو وہ آپ کو کہیں گے یار وہابی گستاخ ہوتے ہیں. ان کو جی بالکل وہابی گستاخ ہوتے ہیں، اس لیے تو ہم کہتے ہیں نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. پھر اسے کہیں کہ آپ نے کہا وہابی گستاخ ہوتے ہیں تو آپ بتائیں تو صحیح نا وہ کیا گستاخی کرتے ہیں. ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. تو وہ آپ کو گستاخیاں گنوائیں گے. کبھی اشرف علی تھانوی رسول اللہ گنوائیں گے، آپ چشتی رسول اللہ مان لے ہیں سامنے. اور ان کو کہ ابا جی اب آپ کے ایمان کا امتحان ہے کہ اگر اشرف علی تھانوی رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں گستاخی ہے تو چشتی رسول اللہ کیا ہے اور کشف مجوب کی باتیں کیا ہے. لیکن وہ کسی طریقے سے اس ٹاپک پہ جو وہ بول رہے ہیں نا آئے، پھر لمحہ پال ہوگا. یقین کریں یا تو مانیں گے یا آپ کو کہنا چھوڑ دیں گے. اور اگر کوئی تیسرا رویہ اختیار کرتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہٹ درمی پہ ہیں اور ان کو پیغمبر بھی ہدایت نہیں دے سکتا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اے نبی کبھی آپ اور آپ کے ساتھیوں کو حکم دیا گیا کہ کبھی جاہلوں سے واسطہ پڑے جو سیریس نہیں ہے اس معاملے میں، آپ دور سے سلام کر کے گزر جائیں، ان کے لیے ہدایت کوئی نہیں. یہ ذہن میں رکھیں. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ. نصیحت اسے کریں جو ڈرتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ. اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے اسے چھوڑ دیں. اسے ہم بڑی آگ پہ پیش کریں گے، نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. یہ ضروری نہیں ہوتا ہر بندے کو بات سمجھ آ جائے. اگر یہ ایسے ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے قریبی رشتہ داروں کو بھی بات سمجھ نہیں آئی ہے. ابو لہب جو آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا، چچا تھا نا. امیجن کریں کہ منا کے خیموں میں نبی علیہ السلام اکیلے جا کے دعوت توحید پیش کر رہے ہیں حج کے موقع پر. مشرکین عرب بھی حج کرتے تھے نا. جس خیمے سے نکلتے تھے وہاں پہ وہ چچا آ جاتا تھا اور کہتا تھا میرا بھتیجا تو اس کا تو ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھیں حضور کو کتنی محنت کرنے کے بعد جب آپ کا قریبی رشتہ دار ایک سینئر بندہ آ کے وہاں پہ کہہ رہا ہو اور پھر ہو بھی گھوڑا چٹا خوبصورت نورانی شکل بھی ہو اس کی. ابو لہب بھی بڑا خوبصورت تھا. تو اس تکلیف کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اب حضور نے یہ تو نہیں کیا کہ جب تک میرا چچا نہ منے میں آگے تبلیغ نہیں کسی نے کرنی، یہ کام چھاڑ دو. تو بس طریقے تک کوشش کریں، باقی اللہ سے دعا مانگیں، سب سے بڑی چیز ہے. علی بھائی میں فرانس میں جاب کرتا ہوں میکڈونلڈ میں، وہاں فش برگر کے علاوہ باقی سارا فوڈ حرام ہوتا ہے اور وائن بھی سرو کرنی پڑتی ہے. پلیز مجھے میں کیا گائیڈ کروں میرے بھائی؟ آپ کو خود پتہ ہے غلط ہے، چھوڑ دیں. میں اب کیا گائیڈ کر سکتا ہوں آپ کو؟ شکر ہے یہ نہیں لکھا کہ مجھے جاب ڈھونڈ دیں. گائیڈ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں. اور جامعہ ترمذی میں حدیث کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو. یہ تو شک ہے ہی نہیں، یہ تو یقین ہے. تو فوراً سے پہلے کہیں اور شفٹ کریں. علی بھائی اگر جیب میں کوئی سگریٹ نسوار وغیرہ کوئی چیز ہو تو نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں جی نماز ہو جائے گی، بشرطے کہ وہ چیز فی نفس ہی ناپاک نہ ہو. فی نفسی سگریٹ اور نسوار استعمال کرنا حرام ہے،
لیکن سگریٹ ہاتھ کو لگ جائے تو یہ ناپاک نہیں ہے، اس کو پینا حرام ہے، تو نماز ہو جائے گی، نماز میں نہیں، نماز اس صورت میں نہیں ہوگی جب کوئی فزیکل نجاست لگی ہوئی ہو، تو یہ اس نجاست کے اندر نہیں آتی۔ یہ تو چھوڑ دیں، اس سے بڑی چیز شراب ہے۔ شراب بھی اگر جسم کو لگ جائے تو جسم ناپاک نہیں ہوتا، شراب کو پینا حرام ہے۔ اسی وجہ سے اب آپ کو پتہ ہے سب نے اجماع کر لیا وہ پرفیوم کے اوپر، اس میں الکوہول ہوتی ہے نا، تو وہ کہتے، پہلے تو کہتے تھے یہ حرام ہے، اب یہ کہتے ہیں نہیں وہ پی تو نہیں رہے ہوتے، تو پہلے ہی آپ مان جاتے ہیں کہ وہ پینے والے معاملے میں حرام ہے۔ ویسے اگر ہاتھ پہ لگ جائے تو الکوہولک فیملی سے جتنی چیزیں آپ کی ٹریٹمنٹ کے لیے یوز ہوتی ہیں، آپ کی ہومیوپیتھک ادویات تو سٹور ہی ساری الکوہول کے اندر ہوتی ہیں۔ ابھی تک کوئی اس طرح کا میڈیم دریافت نہیں ہوا پلانٹ ارتھ کے اوپر کہ جس میں اتنے لمبے عرصے کے لیے کوئی چیز سٹور ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں جو ہومیوپیتھک ادویات ہیں اس کے اوپر ایکسپائری کی ڈیٹ ہی نہیں لکھی ہوتی، کیونکہ ایکسپائر ہوتی نہیں ہے۔ 5000 سال کے لیے بھی وہ دوائی الکوہول میں پڑی رہے، خراب نہیں ہو۔ اچار دیکھ لیں، سرسوں کے تیل میں ہے، پرانے زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے، کہاں سالن تو خراب ہو جاتا ہے فوراً، تو وہ آپ دیکھ لیں اینٹی سیپٹک ہوتا ہے یہ سرسوں کا تیل، بیکٹیریاز وہاں پہ پنپ نہیں سکتے، تو اس کے اندر اچار خراب ہی نہیں ہوتا۔ آپ اسی اچار کو باہر رکھیں تو آپ دیکھیں تعفن پھیل جائے گا۔ تو اس طرح کی چیزیں، تو یہ اس سے کوئی نہیں، مطلب ناپاکی والا معاملہ کوئی نہیں ہے۔ ویسے اب یہ نہیں ہے کہ بندہ آپ جا کے سگریٹ کی مطلب اب رکھ کے جیب میں جا کے نماز پڑھے لوگوں کو بتانے کے لیے، جس طرح اہل حدیث وہ کپڑا اتار کے ننگے سر جان بوجھ کے نماز پڑھتے ہیں بتانے کے لیے کہ وہ ہو جاتی ہے۔